امپلیمنٹیشن جو ہے یہ تو سارا مقصد ہی بات چیت کا یہ ہوتا ہے کہ امپلیمنٹیشن ہو، اور عام طور پر فیملی ممبران کے طور پر ہم 3 موقعوں پہ بات چیت کرتے ہیں۔ ایک، جب ایک دوسرے کو کوئی ہدایات دینی ہو، اس کو ہم گول سیٹنگ کہتے ہیں۔ دوسرا موقع، جب کوئی ہماری ہدایت کے مطابق بات مان وہ کام کر دیتا ہے جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ کرو، تو اس پہ ہم خوش ہو کے دکھاتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، اور دوسرے کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا تو میرے ساتھ پورا کیا ہے، تو میں اس پہ مشکور ہوں، اور میری طرف سے آپ کو بہت بدھائی ہو، اور بہت اچھا ہے کہ آپ نے جو کہا تھا وہ پورا کر دیا۔ اس کو نظر انداز نہ کریں۔ جب کوئی آپ کی بات مانتا ہے تو ہمارا ایک رجحان نظر انداز کرنے کا بھی ہوتا ہے، کہ جب کوئی بات مان لیتا ہے تو کہتے ہیں مننی نہیں سی، جمیا نہیں سی، مطلب وہ کوئی نہ کوئی ذہن میں بندہ بنا لیتا ہے کہ کرنا نہیں سسو، ایسا فرض سی۔ اور اگر کوئی وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میں کروں گا اور پھر نہیں کرتا، تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ اس سے ہمیں بے چینی ہوئی ہے، اس سے ہمیں پریشانی ہوئی ہے، اور آپ کی وعدہ خلافی سے ہمیں دکھ پہنچا ہے، تو آپ اس معاملے پہ ذرا نظر ثانی کریں۔ تو اگرچہ گھر میں کوئی نہ کوئی مشکل بندہ ہوتا ہے ہر ایک کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری صلاحیتوں کو جلا بخشنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سارے مسائل دنیا میں کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سارے مسائل صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا پروگرام صرف یہی ہے، ورنہ وہ بڑی آسانی سے وہ ہماری زندگی کو سموتھ بنا سکتا ہے کہ ہم گھر جائیں تو کوئی کچن بھی نہ ہو، تو ٹیبل پہ کھانا بہت لگا ہو اچھا سا، اور ہم جا کے کھانا شروع کر دیں، وہ دیکھ خزانے اچ کیڑی کمی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ نظر ثانی کی آپ اپیل کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو معاملہ ہے وعدہ خلافی والا، اس پہ نظر ثانی کریں، آپ اپنی کریڈیبلٹی بنائیں۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ونس آپ کریڈیبلٹی بنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جب آپ کچھ کہتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو دوسرا آپ کی قدر کرنے لگتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے آپ کریں گے، وہ آپ کا اعتبار کرنے لگتا ہے اور آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ آزمائش میں پورے اتریں گے۔ تو یہ 3 موقع ہیں، گول سیٹنگ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرنا، یہ پہلا موقع ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ کسی سے معاملات طے کرتے ہیں تو اچھے انداز میں طے کرتے ہیں، آپ اپنا جو دکھڑا ہے وہ بتاتے ہیں، جو مطالبہ ہے وہ دہراتے ہیں، اور پھر جب وہ کرتا ہے تو آپ شاباش دیتے ہیں، اور جب نہیں کرتا تو آپ نظر ثانی کے لیے کہتے ہیں۔ اور یہ تینوں موقعوں پہ زیادہ سے زیادہ 1 2 3 منٹ کی گفتگو چاہیے۔ اب اس میں زور ڈالنا یہ بیکار ہے، اسے ہم کہتے ہیں اوور کل کرنا۔ کبھی آپ نے سنا یہ اوور کل کرنا کیا ہوتا ہے؟ اوور کل، اگر کھانا پک گیا ہوا ہے اور آپ اسے پکائی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اوور کوکڈ ہو جائے گا، جل جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس میں ذائقہ نہیں ہوگا۔ اوور کل کا مطلب یہ ہے، یہ ٹرم یوز ہوتی ہے سیلز میں کہ آپ کسی دکاندار کے پاس کھڑے ہیں، وہ چیز بیچ رہا ہے، آپ چیز خرید رہے ہیں، آپ نے خریدنے کا ارادہ اظہار کر دیا ہے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، اچھا دے دیں یہ چیز، تو کہتے ہیں نہیں پہلے میں تو قائل کرنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں قائل ہوں، میں خریدنا چاہتا ہوں، کہتا نہیں لیکن جو میں ذہن میں سوچ کے آیا تھا کہ آپ کو کیسے قائل کروں گا اس چیز کے بیچنے پہ، تو مجھے میری بات تو پوری سن لے۔ وہ کہتے جی کل سننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، میں چیز ہی خرید رہا ہوں۔ تو ایسے بھی کئی دفعہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، جیسے کوئی میرے پاس آتا ہے ورکر، تو وہ شکایت کرتا ہے کہ جی وہ فلاں ورکر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو میں اسے پوچھتا ہوں اچھا اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ کچھ ہماری کنونشنل تھنکنگ ہوتی ہے، وہ جو کنونشنل تھنکنگ ہے وہ ہمیں اسی پہ چلنے کے لیے کہتی ہے، کیونکہ ہمارے نظریات ہزاروں سال سے آہستہ آہستہ پختہ ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم چاہیں تو اور ہزاروں سال لے سکتے ہیں اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، لیکن اگر ہم چاہیں تو WHO یا گوگل پہ یا کسی جگہ جا کے فوری طور پر اپنے خیالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ چاہیں تو ہم ویٹ کرتے رہیں ہزاروں سال، اگر اللہ ہمیں لمبی زندگی دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو شارٹ ٹرم سولوشن جگاڑ ہوتے ہیں جن کا ہمارے مسئلے کے حل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے، اس کی طرف سمجھنے کی کوشش کریں
کہ جب آپ کے پیارے کی زندگی میں ایڈکشن آتی ہے تو آپ سیدھی کھری صاف ستھری بات اس حالت میں کر دیں جب کوئی تازہ وقوع نہیں ہوا. مجھے بتائیے کہ جب کوئی تازہ وقوع نہیں ہوتا تو کیا آپ ایڈکشن سے متعلقہ بات کرتے ہیں؟ یہ ایک سمپل سی لاجک ہے جو آج سمجھانے کی کوشش کی کہ جو بھی بات ہو سیدھے سادے لفظوں میں فیملیز کو بتا دیں اور اس کے بعد فضا سازگار ہونے سے پہلے پہلے خاموشی اختیار کر دیں، اور پھر جب موقع ہو اور جب تک تازہ وقوع پہ بات کرنا ہم نہیں چھوڑیں گے. جب بھی بات ہوئی ہوگی آپ کی اپنے فیملی ممبر سے یا اپنے پیارے سے، کسی وقوع کے بعد ہوئی ہوگی. وقوع سمجھتے؟ کوئی تازہ حادثہ، کوئی تازہ پھڈا. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ اتنے اہم مسئلے پہ بات کرنا شروع کی ہو کہ آپس میں ماحول بہت اچھا چل رہا ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے، چائے وائے پی جا رہی ہے، تو اس موقع پہ بات کی جائے کہ آپ کا یہ جو ایڈکشن کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ مسئلے ہیں، ان کے بارے میں کوئی سنجیدگی سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں.